السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ فیس بک پر ایک سوال بڑی تیزی سے گردش کر رہا ہے، اور وہ سوال یہ تھا کہ کل جب آیا صوفیہ کے اندر نماز جمعہ ادا کی گئی اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر حاضر ہوئے، تو دیکھنے میں یہ آیا کہ وہاں پہ جو خطیب تھے، جو بیان کر رہے تھے، اور جو وہاں کے امام تھے، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ انہوں نے تلوار کو کبھی رائٹ ہینڈ میں پکڑا، کبھی لیفٹ ہینڈ میں پکڑا، اور مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تلوار لے کر ہی خطبہ پڑھا۔ تو اس کے پیچھے آخر کیا راز ہے؟ تلوار لے کر کے وہ دنیا کو کیا دکھانا چاہتے تھے؟ اس بات کو لے کر کے بہت سارے لوگ اعتراض بھی کر رہے تھے اور بہت سارے لوگ اس کا جواب دے رہے تھے۔ میرے پاس بھی لوگوں نے سوال کیا اور کہا کہ آخر اس کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے، تو میں انشاءاللہ العزیز پوری تفصیل سے آپ کو بتا دوں کہ آخر میں خطیب نے اپنے ہاتھوں میں تلوار لے کر کے جو خطبہ دینے کی کوشش کی ہے، اس کے پیچھے منشا کیا ہے، اس کے پیچھے ارادہ کیا ہے، وہ کامل طور پر آپ سن لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، اور سب کو بتا دیں کہ جو ترکی کے امام ہیں، آیا صوفیہ کے خطیب ہیں، انہوں نے ایک پیغام پوری دنیا والوں کو دیا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے، آپ سماعت فرما لیں۔ کل جب آیا صوفیہ میں جمعہ کے خطیب علی ارباش کو تلوار ہاتھ میں لے کر خطبہ دیتے سنا، تو میرے لیے یہ تجسس کی بات ہو گئی کہ تلوار لے کر خطبہ دینے کے کیا اشارے ہو سکتے ہیں۔ تھوڑا سا تلاش اور سر کھپانے کے بعد یہ راز کھل گیا کہ یہ کوئی دھاک جمانے یا شو بازی کرنے جیسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ دکھانا چاہ رہے لوگوں کو، دیکھو ہمارے پاس تلوار ہے اور ہم تمہیں یہ کریں گے وہ کریں گے، نہیں، بلکہ اس کے پیچھے جو راز تھا وہ یہ تھا، کوئی دھاک وغیرہ بٹھانے کی بات نہیں تھی، بلکہ خاص حکمت اس کے پیچھے کام کرتی ہے۔ یاد رہے کہ ڈاکٹر علی ارباش صرف خطیب ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ ترکش کیبنٹ میں مذہبی اور وقف معاملوں کے منسٹر بھی ہیں۔ دراصل تلوار لے کر خطبہ دینے کا جو راز مجھے پڑھنے کو ملا وہ بڑا دلچسپ ہے، مفید اور تاریخی نوعیت کا ہے۔ سب سے پہلے تو جب خطیب ہاتھ میں تلوار لے کر خطبہ دیتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ علاقہ ہم نے تلوار کے دم پر فتح کیا تھا، اور یہ فتح کی نشانی ہے۔ وہی تلوار اگر خطبہ دیتے وقت داہنے ہاتھ میں ہو تو یہ ویرودھیوں کو پیغام ہے کہ ہم ہمیشہ جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہیں، تم ہمیں بزدل یا کائر مت سمجھنا۔ ہم نے اگر یہ علاقہ اگر تلوار کے زور پر تم سے جیتا ہے، چھینا ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ اب ہم بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ چکے ہیں، بلکہ ہم تیار ہیں، جب تمہارا دل چاہے تو آ کر ہم سے مقابلہ کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ اگر تلوار بائیں ہاتھ میں ہے تو اسے امن کا پیغام سمجھا جاتا ہے۔ مطلب ساری دنیا والوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے، ہم تلوار جو ہاتھ میں لیتے ہیں نا، تو ہم صرف مظلوموں کا حق دلانے کے لیے اور ظالم کو نیست و نابود کرنے کے لیے تلوار اٹھاتے، ورنہ کوئی ہمیں شوق نہیں لڑنے کا۔ اس لیے یعنی بائیں ہاتھ میں تلوار لے کر دشمنوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم بلا وجہ کسی کو نہیں مارتے، ہم جب بھی مارتے ہیں تو مظلوموں کا حق دلانے کے لیے یا پھر ہم ظالموں کا خاتمہ کرنے کے لیے ہی تلوار اٹھاتے ہیں۔ اور اگر وہی تلوار بائیں ہاتھ میں ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر داہنا ہاتھ رکھا ہوا اگر نظر آئے، جیسا کہ خطیب صاحب کا نظر آ رہا تھا، تو یہ اس بات کا پیغام ہے کہ ہماری طرف سے دشمن کو سلامتی اور امن کا پیغام ہے، لیکن اگر آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ آپ خطبہ دیتے سمے خطیب کے ہاتھ میں تلوار دیکھیے، اس وقت تلوار بائیں ہاتھ میں ہے جبکہ داہنا ہاتھ تلوار پر رکھا گیا ہے، یعنی آپ چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے امن کا اعلان سمجھو، اور اگر جنگ چاہتے ہو تو طبل جنگ بھی بجا کر ہمیں آزما سکتے ہو، ہمیں کسی بھی طریقے سے پیچھے ہٹتے ہوئے نہیں پاؤ گے۔ یہ ہے رجب طیب اردوغان کا مشن، جس کو پوری دنیا سلام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ یہاں تک کہ ان کو کوئی ڈرانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ الٹا اس کو دکھا دیتے ہیں کہ آخر وہ کوئی ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ایک بات اور آخر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، بزدل سعودی کورونا وائرس کے خوف سے حرمین شریفین نہ کھول سکے، اور اکیلے مرد شیر اردوغان نے عیسائیت کے 2000 سال پرانے مرکز اور سیکولر ازم کے 100 سالہ بت قدے کو مسجد میں تبدیل کر کے دنیا بھر سے 1 لاکھ فرزندان اسلام کو اکٹھا کر کے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کروا کر یہ بتا دیا کہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور باہمت اور شیر دل لوگ ابھی بھی زندہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔